اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے انسان خود کو پہچان، یہ ایک ہمارا موضوع ہے آج کی نشست کا، لیکن اس سے پہلے علمی محفل کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی گوش گزار، تاکہ یہاں آنے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آمادگی، شوق اور جستجو پیدا ہو۔ ایک ساعت علمی محفل یعنی 1 گھنٹہ علمی محفل میں بیٹھنا بہتر ہے کس سے؟ 1000 شب سے جس میں ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھی گئی ہو، خدا کی راہ میں 1000 جہاد کرنے سے، 12000 ختم قرآن کرنے سے، 1 سال سے کہ جس میں ہر روز روزہ رکھا گیا ہو اور ہر رات کو شب بیداری کی گئی۔ اگر آپ فرض کر لیجئے یہاں مدرسے میں 2 گھنٹے کے لیے آتی ہیں تو ایک دن میں آپ نے 2000 راتوں کا ثواب حاصل کر لیا، جس میں 1000 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ 24000 مرتبہ جہاد کرنے کا ثواب حاصل کر لیا، 2000 جہاد کرنے کا ثواب اور 24000 ختم قرآن کا ثواب، اور 2 سال اس طرح کہ جس میں ہر روز روزہ رکھا گیا ہو اور ہر رات کو شب بیداری۔ اسی لیے ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے حجرہ مبارک سے نکلے تو دیکھا مسجد نبوی میں 2 گروہ بیٹھا ہوا ہے، 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عبادت گزار اور ایک مصروف علم۔ تو آپ نے مصروف علم گروہ کو منتخب کیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو علم بلا شبہ عبادت پر فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ علم ہی ہے کہ جو آپ کو عبادت سکھاتا ہے، حلال و حرام سکھاتا ہے اور اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ پچھلے دنوں شاید آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تھا کہ ناروے کے جسے پوری دنیا میں 187 کنٹریز میں نمبر 1 کنٹری کا اعزاز حاصل ہے سہولیات اور لیونگ کنڈیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پر ایسی کلاسز رکھی جا رہی ہیں جو فقط مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمان مردوں کے لیے، کہ ان کو یہ بتلایا جائے، کنونس کیا جائے، قائل کیا جائے کہ ہمارے یہاں بہت ساری لڑکیاں آپ کو اتنا مناسب لباس میں ویکینڈز اور نیو ایئر اور دیگر مواقعوں پر نظر آئیں گی، شراب کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور مسکراہٹ دیتی بھی آپ کے سامنے سے گزر جائیں گی، تو غلط مطلب مت لیجئے گا، ان کی رسپیکٹ کیجئے گا۔ گویا مسلمانوں کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ آپ کے ممالک میں جو با پردہ، با حجاب اور با حیا عورتیں ہوتی ہیں وہ اب نارمل ہیں، اور جن خواتین سے آپ کو واسطہ پڑھنے جا رہا ہے وہ نارمل ہے۔ ناروے کے دیکھا دیکھی اب دیگر یورپی ممالک نے بھی اس قسم کی اسپیشل کلاسز فقط مسلمان مردوں کے لیے رکھنا شروع کر دی ہیں۔ فن لینڈ میں اب یہ کلاسز منعقد ہو رہی ہیں جہاں پہ آنے والے مسلمان مردوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ریگولر نارمل بیہیویئر ایک عورت کا ایک نارمل عورت کیا ہوتی ہے۔ جب آدمی اس قسم کی خبریں پڑھتا ہے تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا ہم اپنی ویلیوز چھوڑنے جا رہے ہیں، کیا ہم اپنا ایمان بیچنے جا رہے ہیں۔ جو دجال سے متعلق روایات میں آیا ہے کہ ایمان خریدے گا اور روٹیاں دے گا، یعنی روٹیوں کے بدلے ایمان خریدے گا، تو کیا اس ماحول کی ابتدا نہیں ہو گئی کہ امیگریشن اور نیشنلٹی کے بہانے ہمارے ایمان کو، ہمارے کلچر کو، ہماری حیا کو خریدا جا رہا ہے؟ اور ایسے موقع پہ ایک انسان
ایک مسلمان، ایک پرخلوص مومن جو ہے وہ غمگین اور اداس ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس دور میں کیسے جئیں گے۔ لیکن وہی بات کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ ایسے مواقع پر ہمیں ایسے مسلمان بھی نظر آئیں گے جو مغربی ممالک کی برین واشنگ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مغرب مسلمانوں کی برین واشنگ کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی صورتوں میں ایسے مومن بندے اپنے پراسرار لوگ رکھ دیے ہیں کہ جو مغربی ممالک کی برین واشنگ کر رہے ہیں۔ ابھی حالیہ خبروں میں یہ خبر یہ بھی تھی کہ ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی جب اٹلی کے دورے پہ گئے تو ان کی ایک پریس کانفرنس رکھی گئی اٹلی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ، کہاں؟ میوزیم میں۔ اس میوزیم میں بہت سارے مجسمے بھی تھے اور ان میں بہت سارے مجسمے عریاں تھے بغیر لباس کے۔ چنانچہ فوراً ان عریاں مجسموں کو باکسز میں کور کر دیا گیا، ڈھانپ دیا گیا۔ یہ ایک مجسمہ تھا عورت کا بے لباس، اس کو باقاعدہ حجاب کروایا گیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہوتی ہے ایک ایمان کی علامت، یہ ہوتا ہے مومن کہ جو اپنا رنگ دوسروں پر ڈالے نہ کہ دوسروں کا رنگ قبول کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاؤں گا جہاں پہ شراب سرو کی جا رہی ہوگی۔ ناشتے پہ گئے تو پتہ چلا کہ شراب رکھنے والوں نے منع کر دیا، ہم شراب نہیں ہٹا سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ناشتہ ہی نہیں کر رہا۔ دوپہر کے کھانے پہ گئے، کسی نے کہا کہ ہم شراب نہیں ہٹا سکتے، میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھا رہا۔ اس طرح کئی کھانے، کئی ناشتے انہوں نے اسکپ کیے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ مومن ایسا ہوا کرتا ہے، اپنی ویلیوز پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اچھا یہ بتائیے، کبھی ایسا ہوا جیسے اٹلی والوں نے ایک مسلمان پریزیڈنٹ کے آنے کے احترام میں اپنی بے لباسی کو حجاب میں تبدیل کر دیا، شراب خوری کو ختم کر دیا وقتی طور پہ؟ کیا کبھی یہ ہوا ہے کہ اٹلی یا یورپ یا گوروں کے ممالک کا کوئی پریزیڈنٹ ایران گیا اور اس نے کہا ہو کہ ہمارے ملک میں تو خواتین بے حجاب ہوتی ہیں، اسکرٹ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کروں تو آپ کی خواتین کو بھی چاہیے وہ حجاب اتار دیں اور نامناسب لباس جو ان کا ہوتا ہے وہ پہن لیں؟ یا ہم لوگ شراب پینے کے عادی ہیں، کھانے کے دوران تو آپ کے لیے لازم ہے اپنے دسترخوان پہ شراب رکھیں۔ کیا کبھی کسی انگریز نے، کبھی غیر مسلم نے یہ خواہش ظاہر کی؟ کرے گا تو منہ کی کھائے گا۔ تو ظاہر نہیں بھی کی، کیوں نہیں کی؟ کہ انسان کی فطرت کہہ رہی ہے کہ یہ بے لباسی، فحاشی، بے حجابی گناہ ہے۔ انسان کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ شراب خوری حرام ہے، جبھی تو وہ اس کو عارضی طور پہ صحیح ختم تو کر دیتے، ورنہ تو وہ اپنی ویلیوز کیوں نہیں تھوپتے کہ ہم آپ کے احترام میں، آپ کی مہمان نوازی کی عزت میں آپ کی خواہش کا احترام کر رہے ہیں، اور آپ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے سے ہٹا رہے ہیں۔ تو آپ بھی ان چیزوں کو ہٹا دیجئے جب ہم آپ کے ممالک آئیں جو ہمیں چیزیں پسند نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ تو کبھی بھی ایسا نہیں کہتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں یہ بات طے ہو گئی، نمبر ایک بات کہ اگر انسان ایک پرخلوص مومن ہو تو اللہ کی پشت پناہی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور شراب خوری، بے حجابی، یہ جتنے بھی گناہ اسلام نے ممنوع قرار دیے ہیں، حقیقت میں ان کو انسانی فطرت پسند نہیں کرتی، چنانچہ عارضی طور پہ صحیح اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بس یہی ایک غلطی فرنگیوں سے، انگریزوں سے، گوروں سے ہوئی کہ مغرب نے کائنات کو تو پہچانا، چاند پہ قدم رکھا، مریخ پہ کمند ڈالی، لیکن خود کو نہیں پہچانا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے خود کو بھی نقصان پہنچایا اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ گاندھی جی نے یہ بات مغربی ممالک میں رہنے والے ان افراد کے لیے لکھی کہ جو سائنس اور ترقی کی دوڑ میں دیوانہ وار بھاگے جا رہے ہیں، لیکن ان کو حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ گاندھی کی یہ کتاب جس کا نام ہے یہ ہے میرا مذہب، فارسی میں ٹرانسلیٹ ہوئی تو لوگوں کو ان کے افکار کا اندازہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آج کل کے دور میں چیزوں نے ترقی کر لی ہے،
انسان نے نہیں کی، بلکہ دیکھا جائے انسان نے تنزلی کی ہے۔ انسان اپنی حیثیت سے، اپنے مرتبے مقام سے گر گیا ہے اور تنزلی کی طرف گامزن ہو گیا۔ یوں تو مغرب میں بہت ساری فیلڈز ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، شعبجات ہیں کہ جس میں انسان کو سمجھنے کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ مثلا سائیکیٹری میڈیکل فیلڈ میں انسانی نفسیات سے متعلق، جس میں کاؤنسلنگ اور میڈیسن سے نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ سائیکالوجی علم نفسیات کے جس میں کاؤنسلنگ پہ توجہ دی جاتی ہے اور بغیر میڈیسن کے انسان سے ڈسکس کر کے اس کے پرابلمز کو سمجھا جاتا ہے، اس کو حل کیا جاتا ہے۔ ایک نئی سائیکالوجی، اس کو پازیٹیو سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ سائیکالوجی میں یا سائیکیٹری میں ایک اب نارمل آدمی کو نارمل بنایا جاتا ہے۔ NLP میں یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ایک نارمل انسان کو سپر مین بنایا جاتا ہے، اس میں نئی نئی قابلیتیں اور استطاعتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ تو NLP آئی، اس نے بھی انسان کے لیے کام کیا، لیکن اس کے باوجود اس کے ان شعبجات کے دائرہ کار بڑے محدود تھے۔ خود ان کے لیڈرز، رہنما، ماہر نفسیات یا انسان ساز، انسانوں کو بنانے والے خود کسی نہ کسی مسئلے سے دوچار تھے۔ مثلا فرائیڈ ہے، میسلو ہے، رچرڈ بینڈلر ہے یا بکرم چودھری ہے۔ فرائیڈ جو کہ علم نفسیات کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا، میسلو جو جدید نفسیات کا بانی تھا، رچرڈ بینڈلر NLP کا فاؤنڈر، اور بکرم چودھری ایک نئی قسم کی یوگا کا بانی۔ اور اس طرح کے بہت سارے نام، مثلا ڈیل کارنیگی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھا۔ بہت سارے نام ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس انسان کی مشکلات کا حل موجود ہے، اور انہوں نے جدید طریقے سے انسان کی نفسیات کو سمجھنے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تمام رہنماؤں کی ذات کے اوپر خود کئی الزامات تھے، اخلاقی الزامات، معاشرتی الزامات اور خود نفسانی الزامات۔ کسی نہ کسی طور پہ آپ انٹرنیٹ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ان رہنماؤں کے اوپر خود کئی قسم کے الزامات۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان رہنماؤں نے انسان کو انسان کی نگاہ سے دیکھا، انسان کو مادے کی نگاہ سے دیکھا، انسان کے مسائل کو فقط اس دنیا تک محدود سمجھا، انسان کی بصیرت کو بصارت سمجھا، اور یہ کہا کہ انسان روح نہیں فقط جسم ہے، اس جسم کو جس طرح اور جتنا آرام دیا جائے کم ہے، اور یہی ان کی خامی تھی جس کی وجہ سے ان کی سائنس، ان کے مسائل اور ان کے حل آگے نہ جا سکے۔ جبکہ ہمارے یہاں اگر کوئی عارف، کوئی عالم، کوئی مجتہد کسی کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ پہلے خود اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر چکا ہوتا ہے، وہ خود اپنا تزکیہ نفس کر چکا ہوتا ہے، چنانچہ وہ نہ صرف خود نجات پا چکا ہوتا ہے بلکہ نجات دہندہ بن چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ جوق در جوق اس کے پاس آتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم سب اس دنیا میں جو کہ ایک یونیورسٹی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر داخل ہوئے ہیں، اور ہمارا سلیبس قرآن ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو دنیا کے رہنے والوں اور دنیا کے انسانوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اس کتاب کے آئینے میں اپنا سراپا پرکھنا ہے اور اپنے خد و خال ٹھیک کرنے ہیں، اپنا ظاہر اور اپنا باطن اس سے سمجھنا ہے۔ لیکن یہ قرآن، اس کی آیات اس وقت تک آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جب تک آپ معصومین کی روایت سے ان آیات کو نہ سمجھیں۔ تو آیات قرآنی اور روایات معصومین یہ ہمیں بتلائیں گے کہ قرآن میں انسانوں کے لیے، ہمارے لیے کیا پیغام پوشیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا، اس میں کیا خوبیاں رکھی، اس کے اندر کیا خامیاں پیدا ہو سکتی ہیں،
آئیے آیات اور روایات کی روشنی میں اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیے انسان میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں. کوئی بھی انسان مکمل خوبی یا مکمل خامی کے ساتھ نہیں ہوتا. انسان میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں. اب ان خوبیوں کو کس طرح پروان چڑھانا ہے اور اگر وہ مسنگ ہیں، مفقود ہیں، ان کو کیسے پیدا کرنا ہے، یہ آپ کا کام ہے. اور دوسرا کام جو خامیاں ہیں فطرتاً یا کسباً کسبی طور پہ آپ نے حاصل کی ہیں، ان سے کیسے پیچھے چھڑانا ہے. انسان کی کئی خامیاں اور کئی خوبیاں ہیں، لیکن دامن وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کی استطاعت اور اپنی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ہم نے 6 خصوصیات منتخب کی ہیں خوبیوں کی صورت میں اور 6 خصوصیات رذائل کی صورت میں. یعنی 6 چیزیں انسان کی شخصیت میں ہونی چاہیے اور 6 خوبیاں یا خامیاں نہیں ہونی چاہیے. پہلی خوبی جو انسان میں ہے، انسان حسین ہے. دوسری خوبی انسان ذہین ہے. تیسری خوبی انسان متکلم ہے، بولنے والا ہے. چوتھی خوبی انسان مقصود ہے، مقصود الہی، خدا کی چاہت ہے. پانچویں خوبی انسان کامل ہے یا کاملیت کی طرف گامزن ہے. چھٹی خوبی انسان خلیفہ ہے، یعنی اللہ کا خلیفہ. یہ 6 خوبیاں انسان میں ہیں، ہونی چاہیے. نہیں ہیں تو اس کو پیدا کیجئے، ہیں تو ان کی حفاظت کیجئے، ان کو پروان چڑھائیے. اور جو خامیاں ہیں، جو اگر موجود ہیں، جن سے پیچھا چھڑانا ہے، انسان حقیر ہے، انسان ضعیف ہے یعنی کمزور ہے، انسان جلد باز ہے، جلدی کرنے والا، انسان ناشکرا ہے، انسان بخیل یعنی کنجوس ہے، اور انسان جھگڑالو ہے یعنی جھگڑا کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے اس موقع پر آپ کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ یاد آ رہی ہوں، تو وضاحت کے لیے ہم کہتے چلیں صفات ثبوتیہ ان خوبیوں کو کہتے ہیں کہ جو اللہ میں موجود ہیں. آپ کو 8 خوبیاں پڑھائی گئی ہوں گی لیکن وہ اختصار کے لیے ہیں، لیکن خدا میں جان لیجئے ہر قسم کی خوبی موجود ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی خوبی کائنات میں موجود ہو اور اللہ میں نہ ہو. اسی طرح خامی بہت ساری ہو سکتی ہیں، لیکن 8 خامیاں بتائی گئی ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ ان خامیوں سے پاک ہے، بلکہ اللہ ہر خامی سے پاک ہے. آپ کی سہولت کے لیے 8 خامیاں بتائی گئی ہیں، کم از کم ان کو تو آپ ذہن میں بالکل نہیں لائیے گا، ورنہ اللہ ہر خوبی سے آراستہ و پیراستہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر خامی سے مبرہ اور مستثنیٰ ہے. یہ جو خوبیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں انسان میں ہیں یا ہونی چاہیے، یعنی کچھ انسان ان خوبیوں کے بغیر بھی مل سکتے ہیں آپ کو. اور جو خامیاں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، کچھ تو خامیاں ہیں اور کچھ ہو سکتی ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے. اور کچھ خامیاں آپ اپنے اندر سے نہیں نکال سکتے، جن کا تذکرہ بھی آپ کو آ گیا. ہاں، اس کی تلافی کیسے کریں، اس خامی کو خوبی میں کیسے تبدیل کریں، یہ انشاءاللہ آپ کو ابھی بتلایا جائے گا. آئیے ہم اپنے مراحل سخن کی طرف چلتے ہیں. پہلی خوبی انسان حسین ہے. بلا شبہ جمادات، نباتات، حیوانات، ان کو انسان کے مقابل کھڑا کیجئے تو انسان آپ کو سب سے خوبصورت نظر آئے گا. کہتے ہیں زلیخا اور ہارون رشید میں ایک دفعہ بحث ہو گئی. زلیخا نے کہا میں خوبصورت ہوں، ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، چاند خوبصورت ہے. اب آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ تو کسی کو نہیں بخشتے، جواز ڈھونڈتے ہیں وہ سزا دینے کا. ہارون رشید نے کہا اگر زلیخا تم نے ثابت نہیں کیا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. اب زلیخا جو ہے وہ پریشان ہو گئی. اچھا، زلیخا جو بیوی تو ہارون کی تھی لیکن معتقد اہل بیت کی تھی اور بیلول دانہ سے ہمیشہ رابطے میں رہتی تھی. جب بھی کسی مشکل کا شکار ہوتی، جب بھی بیلول دانہ سے
وہ رابطہ کر دی. چنانچہ فوراً اس نے اپنے غلام کو دوڑایا بہلول الدانہ کے پاس اور کہا جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ کہ میں کیسے ثابت کروں کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں. بہلول الدانہ نے غلام سے کہا کہ تم میرے سامنے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس نماز میں سورہ 3 کی تلاوت کرو. غلام کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے, سورہ 3 کی تلاوت شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے فوراً ٹوکا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. غلام نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بہلول نے کہا نہیں لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم. پھر غلام نے کہا لقد خلقنا الانسان, اس نے کہا نہیں لقد خلقنا القمر انسان قمر انسان. غلام نے غصے میں آ کے اپنی نماز توڑی. کہا بہلول تم اتنے بے وقوف تو نہیں کہ تم کو یہی نہیں معلوم ہو کہ سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ لقد خلقنا الانسان کہہ رہا ہے اور تم لقد خلقنا القمر کہہ رہے ہو. بہلول نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, تمہارا خلیفہ کہہ رہا ہے. اگر چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کی جگہ یہاں پر قمر لکھتا. اچھا یہاں پر ایک اور مرتبہ بے شک کہیے کہ اس انسان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. بہرحال آپ نے بڑے دل سے کہا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی سبحان اللہ قبول کرے. اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں اور ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ مرد عورت سے زیادہ خوبصورت ہے. لیکن میرے خیال میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم درس مکمل کر لیں, اس کے بعد پوچھئے گا کہ مرد عورت سے زیادہ خوبصورت کیسے ہے. چلیں بتاتے چلیں, ہو سکتا بھول جائیں. کہ دیکھیں انگلش میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کے اردو میں معنی ہے تلافی کرنا یا کسی نقص کو دور کرنا. معاشی طور پہ یا کسی اور حوالے سے کوئی نقصان ہو گیا کسی کا تو ہم کہتے ہیں آپ اس کا میک اپ دے دیجئے, کمپنسیٹ کر دیجئے, دیٹس اوکے. تو آپ بتائیے میک اپ کرتا کون ہے؟ جی آگے چلیے. یہ صحیح بات غلط موقع پہ غلط لوگوں کے سامنے کر دیا ہم نے. نمبر 2, انسان ذہین ہے. انسان ذہین ہے. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ خوبصورتی ٹھیک ہے, اچھی چیزیں ہونی چاہیے, انسان کو اچھا لگنا چاہیے. اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. ہاں بس عورتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اپنے جمال اور زینت کو نامحرموں سے چھپائیں. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے نہ کہ اس کی شکل و صورت سے. یعنی اصل ٹھیک ہے حسین بھی ہے, ون آف دا فیچر آف ہیومن بینگ از دیٹ کہ وہ بیوٹیفل ہے, اچھا ہے, لیکن اصل جو خوبصورتی ہے باطنی خوبصورتی ہوتی ہے. ہمیشہ یاد رکھیے انسان کی اصل خوبصورتی باطنی خوبصورتی ہے, کیونکہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. گورا کرنے والی کریمیں آج کل پاکستان میں تو بہت عام ہے, یہ باقاعدہ انڈیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں ان پہ باقاعدہ کیس ہوا ہے گورا کرنے والی کریموں پر کہ بھئی آپ کالے پن کو سیاہ پن کو بدصورتی کیوں قرار دے رہے ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ کالے لوگ بدصورت ہوتے ہیں؟ تو باقاعدہ ایڈورٹائزمنٹ پہ پابندیاں بھی لگی ہیں اور کیس بھی ہوا ہے اس قسم کی کریموں پر. بہرحال کہ انسان خوبصورت تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان ذہین ہے, یعنی باطنی خوبصورتی زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت ظاہری خوبصورتی کے. تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی عقل سے ہے نہ کہ اس کی شکل و صورت سے. اور ایک اور حدیث میں تفصیلی طور پہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عقل دی, شہوت نہیں, اور جانوروں کو شہوت دی, عقل نہیں, اور انسان کو ابن آدم کو عقل اور شہوت دونوں دی. فرشتوں کو عقل دی, شہوت نہیں, جانوروں کو شہوت دی, عقل نہیں, ابن آدم کو عقل اور شہوت دونوں دی. اب اگر انسان اپنی عقل کو غالب کر دے شہوت پر تو فرشتوں سے افضل ہو جائے گا, اور اگر اپنی شہوت کو غالب کر دے اپنی عقل پر تو حیوان سے بدتر ہو جائے گا. یعنی عقل نے آپ کی شہوت یعنی خواہشات کو کنٹرول کر لیا تو آپ فرشتوں سے افضل,
اور اگر آپ کی شہوت یعنی آپ کی خواہشات نے آپ کی عقل کو کنٹرول کر لیا تو آپ جانوروں سے بدتر. بس یہی فرق ہے انسان میں، جانوروں میں اور فرشتوں میں. اسی لیے فرشتوں کے لیے کوئی جنت نہیں اور جانوروں کے لیے کوئی دوزخ نہیں. اگر فرشتے نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو جنت نہیں ملے گی، اور جانور اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کو کوئی دوزخ میں نہیں چلنا پڑے گا. انسان ہے کہ جس کو نیکیاں کرنے کی صورت میں جنت میں لے جایا جائے گا. کیوں؟ اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی لیکن اس نے نہیں کیا، اور گناہ کرنے کی صورت میں اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا. کیوں؟ کہ اس میں گناہ سے رکنے کی صلاحیت تھی عقل کی بنیاد پر اور وہ نہیں رکا. تو یہ ہے انسان کے اندر عقل کا ترہ امتیاز اور اس کا کام. انسان کی تیسری خوبی، انسان متکلم ہے. علم منطق میں انسان کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ، الانسان حیوان ناطق. انسان حیوان ناطق ہے، یعنی ایسا حیوان کہ جو بولتا ہے. ایسا انسان جو بولتا ہے. اور حقیقت میں جس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنی گفتگو کو دوسری گفتگو سے ملاتے ہیں، اپنے خیالات کو، نظریات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں الفاظوں کے ذریعے، وہ جانوروں میں، نباتات میں، حیوانات میں، جمادات میں مفقود ہے. اور خصوصی طور پہ کلام میں، زبان میں، جس زبان کا نام لیا جاتا ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے الہام کیا گیا، فرشتوں نے انسان کو آگے سکھائی، وہ زبان تھی عربی زبان. اور واقعی عربی زبان بہت ہی فصیح اور بلیغ زبان ہے. قرآن کی زبان ہے، ائمہ کی زبان ہے، انبیاء کی زبان ہے، جنت میں رہنے والے لوگوں کی زبان ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ اپنے متکلم ہونے کو ثابت کریں، فضولیات اور لغو گفتگو سے پرہیز کریں اور ایسی بات کریں کہ جو فائدہ مند ہو. روایت میں آیا ہے کہ گفتگو کرو ایسی کہ جو مفید ہو ورنہ خاموش رہو. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی دو ہی فضیلتیں ہیں، ایک عقل، ایک دوسرے نطق. عقل کے ذریعے وہ خود کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ خود فائدہ اٹھاتا ہے، اور نطق کے ذریعے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. جب آپ عقل استعمال کرتے ہیں تو حلال حرام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں. اور جب گفتگو کرتے ہیں تو اپنے خیالات اور نظریات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. تو عقل بلا شبہ سب سے بڑی اہم خوبی ہے، اور اس کے بعد اہم ترین خوبی نطق یعنی بولنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے کاموں سے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. یعنی گفتگو سے آدمی پہچان لیتا ہے کہ دوسرا اس کے سامنے کون ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. تو انسان کی گفتگو سے اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے کاموں سے اس کی قیمت. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو جاہل ہوتے ہیں عموماً ان کی زبان پر بازاری الفاظ، گالم گلوچ اور لغویات ہوتی ہیں. اور جتنا انسان نیک ہوگا، فصیح ہوگا، بالغ العقل ہوگا، دانشور ہوگا، عالم ہوگا، استاد ہوگا، اتنی ہی اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت ہوگی. جب یہ کہا جاتا ہے کلام امام، امام کلام، یعنی امام جو گفتگو کرتا ہے وہ گفتگو تمام کلام، تمام گفتگوؤں پہ بھاری ہوتی ہے. کلام امام، امام کلام. چوتھی خوبی جو انسان کے اندر ہے اور وہ ہے انسان مقصود خدا ہے، خدا کی تمنا ہے، خدا کا محبوب ہے، خدا کا خواب ہے، خدا کی تڑپ ہے، خدا کی چاہت ہے. انسان کسی اور چیز کی خدا کے سامنے اہمیت نہیں کہ جتنی انسان کی ہے. اللہ فرماتا ہے کنت کنز مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لك
اعرف کنت کنز مخفی، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق کو خلق کیا، لکہ اعرف، تاکہ میں پہچانا جاؤں، میری پہچان ہو سکے۔ اور مخلوقات میں سب سے اہم، سب سے بہتر مخلوق انسان۔ ایک اور جگہ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر تو نہ ہوتا میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، یعنی حضرت انسان نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمام کائنات کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ تمام مخلوقات خدمت گزار ہے انسان کی، اور انسان خدمت گزار ہے اللہ کا۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اکثر یہ شعر آپ نے لوگوں کو گنگناتے ہوئے سنا ہوگا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ دے کر رو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنی عبادت، اپنی محبت ہی کے لیے پیدا کیا، اور انسان جتنا اللہ کو عزیز ہے اتنا کوئی مخلوق نہیں۔ کسی نے پوچھا امام سے، جب امام نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت انسان کی ہے، تو پوچھنے والے نے پوچھا ملائکہ کی بھی نہیں؟ تو امام نے جواب دیا، ملائکہ تو سورج چاند کی طرح عبادت کے لیے مجبور ہے، انسان مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ انسان مختار ہے، چاہے تو عبادت کرے چاہے تو نہ کرے۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ سورج اپنے وقت سے پہلے یا بعد میں نکلے، یا نکلنا بند کر دے؟ ایک آم کا درخت آم دینے کی بجائے امرود دینے لگے، آگ جلانے کی بجائے ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، سانپ ڈسنے کی بجائے تھپتھپانا شروع کر دے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے وہ چیز، وہ وظیفہ انجام دے رہی ہے۔ انسان کو عبادت کے لیے، نیکی کے لیے پیدا کیا، اور وہ غافل بنا گناہوں میں مشغول ہے، کیونکہ مختار ہے، پکڑ نہیں۔ ہاں اگر ہوگی تو قیامت کے دن۔ تو اس شعر کو اپنی ڈائری سے حذف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہاں اگر کسی کی محبت جائز ہوتی ہے یا واجب ہوتی ہے تو وہ بھی حب الہی کے سبب۔ ماں باپ بچے سے محبت کریں، بچہ والدین سے، تو یہ فقط اللہ کا حکم ہے کہ اپنی اولاد سے محبت کرو، اولاد والدین کی عزت کرے۔ شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، آخرت میں نورانی ممبروں پر جلوائے افروز ہوں گے، اور ان کے جسموں سے اور ان کے ممبروں سے نکلنے والا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ نور والے مشہور ہو جائیں گے۔ پانچویں خوبی انسان کی، انسان کامل ہے، یا کم از کم کاملیت کی طرف گامزن ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں خوب سے خوب تر بن جاؤں، بہتر انسان بن جاؤں، بہتر اسٹوڈنٹ بن جاؤں، بہتر ڈاکٹر، بہتر انجینئر، بہتر استاد، بہتر کاروباری شخص، بہتر آفیسر، بہتر فوجی، بہتر سیاستدان، بہتر کھلاڑی بن جاؤں۔ ہر شخص اپنی فیلڈ میں پرفیکشن چاہتا ہے، لیکن اصل پرفیکشن کیا ہے؟
کہ انسان اپنی عقل کو اس حد تک زندہ رکھے اور اپنے نفس کو اس حد تک مار دے کہ بڑے سے بڑے کام اس کے لیے معمولی بن جائے. کس طرح پرفیکشن، اکملیت کا سفر شروع ہوگا کہ انسان اپنی عقل کو زندہ رکھے. جب اپنی عقل کو زندہ رکھے گا تو حلال حرام کا خیال رکھے گا. جب حلال حرام کا خیال رکھے گا تو پھر بڑے سے بڑے کام اس کے لیے چھوٹے کام بن جائیں گے، بڑی سے بڑی مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور پھر اللہ کے نور کو درک کرنا شروع کر دے گا، اللہ کے نور کو دیکھنا شروع کر دے گا، اور نور کی چمک اسے دکھائی دینے لگے گی. جب نور کی چمک اسے دکھائی دینے لگی تو خدا بند عالم بھی اس کے لیے سیدھا راستہ واضح کر دیتا ہے اور اسے اسی راستے پر چلاتا ہے. یہ ہے تکمیلیت کا راستہ. بہت بڑا سائنسدان بن جانا، بہت بڑا سیاستدان بن جانا، بہت بڑی سیلیبریٹی فگر بن جانا، بہت بڑا کھلاڑی بن جانا، یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. ہمارا ہدف ہے اپنی عقل کو مارنا، زندہ کرنا، اور اپنے نفس کو مارنا، خواہشات کو قابو میں کرنا، نفس کو قابو میں کرنا، شہوت کو قابو میں کرنا، اور اپنی عقل کو اس کے اوپر غلبہ دینا، غالب کرنا. پھر آپ کے لیے، آپ دیکھیے گا، بڑے سے بڑے کام آسان تر ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے راستے کو آسان کر دے گا، اور اس سے ملاقات، رضا اس کی آسان ہو جائے گی. جب انسان خوبصورت ہوتا ہے، جب انسان ذہین ہوتا ہے، جب انسان اللہ کا مقصود ہوتا ہے، جب انسان متکلم ہوتا ہے اور کامل بن جاتا ہے، تو یہ تمام شرائط کافی ہیں انسان کو اللہ کا خلیفہ بنانے کے لیے. پھر وہ اس حق کو ادا کر پاتا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کر پاتا ہے کہ جس ذمہ داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جہان میں بھیجا. اور یہ ذمہ داری فقط آدم علیہ السلام، فقط انبیاء اور ائمہ تک محدود نہیں، بلکہ کسی حد تک ہر انسان اپنی اپنی جگہ خلیفہ ہے. مولا کا قول ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں خدا کے کچھ ایسے بندے ضرور موجود ہوتے ہیں جن کے افکار میں وہ سرگوشی کرتا ہے اور ان کی عقول میں باتیں بٹھا دیتا ہے. وہ لوگ اس دور کی تاریکیوں میں چراغ راہ کا کام انجام دیتے ہیں اور شبہات سے بچنے میں رہنمائی کرتے ہیں. یہ بات انبیاء اور ائمہ کے لیے نہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کو وحی اور الہام ہوتا رہتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو غیر معصوم ہیں، جو کہتے ہیں کہ رسول کی امت کبھی بھی مکمل طور پہ گمراہ نہیں ہوگی. وہ اسی لیے گمراہ نہیں ہوگی کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے بندوں کا انتظام رکھے گا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کرے گا، ان کے افکار میں، اور ان کی عقلوں میں ایسی باتیں بٹھا دے گا کہ وہ لوگ خود بخود چراغ بن جائیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں گے تاکہ لوگ ان کی چراغوں کی روشنی میں شکوک و شبہات سے بچ جائیں اور اپنا سفر آسانی سے جاری رکھیں. اب اس کے بعد وہ خامیاں کہ جو انسان میں ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے ایک 5 منٹ کا وقفہ انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہم نے اب تک یہ گفتگو کی کہ انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ خامیاں ہیں. خصوصیات آپ کے سامنے، خوبیاں آپ کے سامنے بیان کر دی گئیں،
اگر نہیں ہیں تو ان کو پیدا کریں، اگر ہیں تو ان کی حفاظت کریں اور ان کی پرورش کریں۔ اب آئیے خامیوں کی طرف۔ خامیوں میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو نکل نہیں سکتی، جو آپ کے وجود کا حصہ ہے، اور کچھ ہیں کہ جن کو آپ ختم کر سکتے ہیں، اور جن کو ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے رابطہ جوڑ دیں تو وہ خامیاں خوبیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ انسان حقیر ہے، دیکھنے کو تو انسان اپنے اوپر بہت گھمنڈ کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، جب اس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، جب وہ حکمران بن جاتا ہے، جب وہ صاحب اقتدار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس انسان کو اپنی حقیقت یاد دلائی جائے، اس کا اوریجن ماخذ یاد دلا جائے، تو اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بھری محفل میں بڑے کارنامے سنائے اور بڑی شیخی بگاڑے، تو جو اس کو جانتے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ ارے میاں، ہمیں معلوم ہے تمہارا بچپن، کس محلے میں رہتے تھے، کس گلی میں گھومتے تھے، اور تمہارے ابا اماں چچا پھپھو سب کا کتا جتا ہمیں معلوم ہے، اور زیادہ تم نے شیخی بگاڑی تو ہم سب کتا جتا سب کے سامنے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان اتنا گھمنڈیا نہ بن، اتنا تکبر نہ کر، اتنی شیخی نہ مار۔ تیری حقیقت کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَاصَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے، گارے سے پیدا کیا۔ اور مٹی کیا ہے؟ ہم نہیں کہتے کہ تم نے تو میری عزت مٹی میں ملا دی، تم نے تو میرے کام پر خاک اڑا دی، یا مسئلے کو بڑھاؤ مت، مٹی ڈالو، یا اس بات کو اب یہیں دفن کر ڈالو۔ یہ سب کیا ہے؟ مٹی ایک ذلت، ایک حقارت کا استعارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کھنکتی ہوئی مٹی یا گارے سے انسان کو پیدا کیا۔ اور اگر آپ نے بہت زیادہ ضد بازی کا مظاہرہ کیا اور بدستور اپنے تکبر پہ ڈٹے رہے، تو انسان کی مزید اللہ تعالیٰ سیکرٹ اوپن کر سکتا ہے کہ ابھی تک تو مٹی کہہ رہا تھا، جو کمتر ہونے کے باوجود بہرحال پاک تو ہے کہ جس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصم مبین، کہ ہم نے تو انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی نجس چیز حیوان منویہ سے پیدا کیا، خون کا مغلوبہ تھا وہ، اور پھر وہ جھگڑا کرنے لگا، واضح طور پہ جھگڑالو بن گیا۔ تو مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور اس کے بعد جتنے لوگ پیدا ہوئے وہ نطفے سے پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے خلق الانسان من نطفۃ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ انسان کی ابتدا مٹی ہے، انسان کی ابتدا نطفہ ہے، انسان کی ابتدا ایک بے حقیقت، ایک حقیر اور بے قیمت شے ہے، نجس چیز ہے۔ اور دیکھا جائے انتہا بھی تو یہی ہے، انسان کی ابتدا نطفے سے، نجس چیز سے۔ انسان کی انتہا مردے پر، اگر مردے کو ہاتھ لگا لیں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان بھی وہ نجاست کو اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہا ہے۔ کہاں سے انسان تکبر والا، عزت والا بن گیا؟ اگر غور کیا جائے تو انسان سرتاپا نجس ہے، بشرط یہ کہ وہ غسل توبہ کر لے، مغفرت کا وضو کر لے، اس وقت تک انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ تکبر کرنے سے پہلے آپ اپنا اوریجن، اپنا ماخذ دیکھ لیجیے، اور اس بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 67 میں کہ هو الذی خلقکم من تراب، کہ وہی تو ہے کہ جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا،
ثم من نطفۃ، اور پھر تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، اور پھر تم کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ثم یخرجکم طفلا، اور پھر تم کو ماں کے پیٹ سے بچے کی طرح نکالا، لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا، تاکہ تم جوانی تک پہنچو اور اس کے بعد تم بڑھاپے پر آ جاؤ، ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون، اور تم میں سے کچھ لوگ مر جاتے ہیں اپنے وقت سے پہلے، اور اللہ یہ بات اس لیے بتا رہا ہے کہ آپ عقل استعمال کریں۔ تو یہ انسان کی ابتدا ہے، یہ انسان کی انتہا ہے کہ جب پیدا ہوتا ہے تو معذور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، اور جب جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بھی معذور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے لوگوں کا۔ یہ انسان کی ابتدا، یہ انسان کی انتہا۔ اگر انسان کے دل میں کوئی خیال یا گھمنڈ آئے تو وہ اپنی ابتدا کو یاد رکھ لے۔ کہتے ہیں کہ قرآن میں آخرت میں کفار آہ بھر کے کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ کچھ علماء نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ کاش میں ترابی یا ابو ترابی ہوتا، اگر میں ولایت پہ یقین رکھتا ہوتا تو آج پولیس راز سے گزر چکا ہوتا، آج مجھے شفاعت کا پروانہ مل چکا ہوتا۔ چنانچہ اگر مٹی سے پیدائش کے باوجود افضلیت یا بلندی حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنا رشتہ ولایت علی سے جوڑنا ہوگا۔ علامہ اقبال سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ نے فرمایا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار ابو ترابی ہے۔ تو تراب سے ہونے کے باوجود، اور مولا کو لقب دیا گیا تھا، رسول نے لقب دیا تھا کہ مٹی پہ سو جایا کرتے تھے، زمین پہ سو جایا کرتے تھے، تو رسول اللہ نے آپ کو ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، دیکھا جائے زمین کا باپ، زمین کا حاکم، زمین کا خلیفہ، زمین کا مالک۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، مالک، سرپرست۔ حقیقت میں رسول کے بعد زمین کے مالک مولا علی تھے۔ انسان کی دوسری خامی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا۔ ٹھیک ہے وہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے وہ با اختیار ہے، حاکم ہے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ کیسے ضعیف ہے؟ طاقت ہونے کے باوجود ایک چھوٹے سے مچھر سے شکست کھا جاتا ہے۔ ابن آدم روایت میں ہے، ابن آدم بیچارہ کتنا بے بس ہے، موت اس سے اوجھل ہے، بیماریاں اس سے پوشیدہ، اور اس کے اعمال محفوظ ہیں۔ مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مر جاتا ہے، اور پسینہ اس میں بدبو پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی موت کا نہیں پتا کسی کو کب آئے گی، دنیا سے جانے کا وقت ہی اس کو نہیں معلوم، بیماری کب اس سے چمٹ جائے گی یا اس کے اندر موجود ہے ظاہر نہیں ہوتی، یہ بھی اس کو نہیں معلوم۔ جو وہ کام کر رہا ہے نیکیاں مثلا، کیا اللہ نے قبول کر لی، اس کو یہ بھی نہیں معلوم۔ جو گناہ اس نے کیے ہیں کیا اللہ نے معاف کر دیے، وہ بھی اس کو نہیں معلوم۔ موت اس کو نہیں معلوم، بیماریاں اس کو نہیں معلوم، نیکیاں اور گناہ اس کو نہیں معلوم، اور اتنا لاچار ہے کہ مچھر کاٹ لے تو چیخ اٹھتا ہے۔ اچھو یعنی ٹھسکا لگ جائے کھاتے ہوئے، غذا کی نالی میں، سانس کی نالی میں غذا آ جائے تو آپ کا ریسپائریٹری سسٹم بلاک ہو جاتا ہے، آپ مر بھی سکتے ہیں۔ ایسپائریشن نمونیا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نیمونائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اکثر جو ہو جاتا ہے، نیونیٹس کو، نیو بورنس کو، پسینے میں جب نہاتا ہے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ مچھر کی
بعد مچھر کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ معوذہ کہ مچھر کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا اور کتنا گھمنڈیا تھا، اپنی عبادت کروانے پہ لوگوں کو مجبور کرتا تھا، اور آخر میں کیا ہوا کہ اللہ نے اس کی ناک میں مچھر چھوڑ دیا جو اس کو کاٹتا تھا، کھجلی کرتا تھا، اور وہ بہت زور زور سے ناک کو کھجاتا، آرام نہیں آتا تو ناک پر تھپ تھپاتا، اس کے بعد زور زور سے ناک کو دباتا. پھر یہ وقت آ گیا کہ ایک شخص اس نے مقرر کر لیا تھا کہ جب یہ مچھر میری ناک میں کل بلائے، کھجلی یا خارش پیدا کرے تو میری ناک پہ زور سے جوتا مارنا. جب وہ جوتا مارتا تو تھوڑی دیر کے لیے مچھر کل بلانا ختم کر دے. جیسے کاکروچ ہے، آپ اس کو ٹچ کریں ایک دم سے وہ خاموش ہو جائے گا، چپ ہو جائے گا اور سمٹ جائے گا. پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑیں، ایک دم سے بھاگنا شروع کر دے گا. چھپکلی ہے، اسی طرح دوسرے حشرات ہیں. تو وہ مچھر بھی جوتے کے مارنے پہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا عمل یعنی خارش کرنے کا عمل روک دیتا، پھر ایک دم سے خارش کرنا شروع. اور کہتے ہیں اس کو اتنے جوتے پڑے کہ ان جوتوں کی وجہ سے وہ مر گیا. جوتے تو خیر آج بھی مسلمان کے دشمنوں کے ملکوں کے پریزیڈنٹوں کو پڑھتے ہیں پریس کانفرنس کے دوران. تو یہ سنت تو پرانی ہے کہ جس نے بھی حق کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی اس کو جوتے پڑے. اللہ الگ جوتے مارے گا، فرشتے الگ قبر میں اس کو جوتے ماریں گے. تو نمرود اتنا بڑا بادشاہ، اس کو کس نے قتل کیا، کس نے مارا، کس نے ذلت سے جو دوچار کیا؟ مچھر نہیں. تو کیا آج کل کا انسان مچھر پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گیا؟ جی نہیں. ملیریا وہ بیماری ہے جس میں سب سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اب تک. ڈینگی فیور کون واقف نہیں ڈینگی فیور سے؟ ملیریا سے پھیلتا ہے. اس وقت ایک نیا وائرس زیکا وائرس، فیکا نہیں، زیکا وائرس امریکہ اس کے آس پاس کے ملکوں میں پھیلا ہوا ہے. 23 ممالک میں 40 لاکھ لوگ اب تک اس زیکا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. جس عورت کو یہ زیکا وائرس ہو جائے تو اس کے بچے اس طرح پیدا ہوتے ہیں، مائکروسیفیلی، مینٹلی ریٹارڈیڈ. کئی بچے پیدا ہو چکے ہیں امریکہ، میکسیکو، برازیل اور آس پاس کے ممالک میں. اور حدیث میں ہے کہ جب زنا عام ہو جاتا ہے تو نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں. یہ ہے اللہ کا انتقام دنیا میں، اور آخرت میں اس سے زیادہ، اس سے بڑا انتقام اللہ تعالیٰ لے گا. تو انسان تکبر نہ کرے، اپنے علم پہ، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہ کرے. کبھی بھی اللہ کی لاٹھی اس کے اوپر پڑ سکتی ہے. انسان کی تیسری خامی اور نویں خصوصیت، انسان جلد باز ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان عجلت پسند واقع ہوا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 11. آج کل کے دور میں فاسٹ فوڈ کتنی عام ہے. فاسٹ فوڈ بنی اسی لیے کہ آپ جلدی سے اس کو ختم کریں اور اپنے کام پہ جائیں. شارٹ کٹس نکل آئے مختلف کمپیوٹر کورسز کے، ڈگریاں ڈپلوما میں تبدیل ہو گئی ہیں. ایک رات میں راتوں رات امیر بننے کے فارمولے، 15 دن میں 30 کلو وزن گھٹانے کے طریقے، ہر چیز شارٹ کٹ اختیار کر گئی ہے. کس طرح میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کر لو. یاد رکھ لیجئے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور عجلت شیطان کی طرف سے. یعنی تأمل و توقف کسی کام کو کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کام کو کیسے کروں، کیا کروں، اور پھر اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ شیطان جب کسی کام میں آپ کو ڈالتا ہے تو جلدی کرواتا ہے تاکہ جلدی میں اگر وہ صحیح کام بھی ہو تو بگڑ جائے. جلدی میں صفائی کریں نقصان ہو سکتا ہے، جلدی میں کھانا پکائیں نقصان ہو سکتا ہے، جلدی میں آپ سڑک پہ چلیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے.
یونس علیہ السلام کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے لوگوں کو، اپنی امت کو خدا کے عذاب کی بدخبری سنائی اور یہ کہا کہ بدھ کے دن صبح عذاب آئے گا، تو اپنے 2 بندوں کو وہاں چھوڑ دیا، بلکہ 2 ان کے ماننے والے تھے، 33 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، فقط 2 لوگ ایمان لائے، ایک عابد تھا، ایک عالم تھا۔ عابد اور عالم سے مشورہ کیا تو عابد نے کہا کہ بالکل ان پر آنا چاہیے عذاب، عالم نے کہا کہ ان کو ایک موقع اور دیجیے، شاید یہ توبہ کر لیں۔ تو یونس علیہ السلام نے عابد کی بات مان لی، عالم کی بات نہیں مانی، اور کہا کہ نہیں، بس ہم بہت زیادہ ان پہ محنت کر چکے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ 33 سال انہوں نے محنت کی تھی۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو سمجھایا کہ تمہارے بھائی نوح نے 900 سال محنت کی تھی، لیکن یونس علیہ السلام اپنی بات پہ مصر رہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان لوگوں کو بولو کہ بدھ کے دن صبح عذاب آئے گا، اس سے پہلے چاہو تو توبہ کر لو۔ اور یونس علیہ السلام عذاب کی نشانیاں بتا کر چلے گئے۔ جب عذاب آنے لگا اور عذاب کے بادل آئے تو وہ عالم، غالباً اس کا نام تنوخا تھا، وہ امت کے پاس آیا یونس علیہ السلام کے اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ ان کی بات یہ ذہن میں آ گئی، انہوں نے توبہ کر لی۔ جب توبہ کی تو عذاب رک گیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جب دوسرے دن شہر میں آئے تو سمجھے کہ شہر کھنڈر بن چکا ہوگا۔ دیکھا تو ایک گڈریا اپنی بھیڑوں کو لے کے گھوم رہا ہے۔ اس سے پوچھا شہر کا حال، انہوں نے کہا کہ ہاں عذاب آنے والا تھا لیکن لوگوں نے مغفرت کی، عذاب نہیں آیا۔ اب ان کو یہ ہوا کہ اگر میں گیا قوم میں تو یہ قوم سب مل کر میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میری بات مکمل نہیں ہوئی، بات پوری نہیں ہوئی، اللہ نے میری بات نہیں مانی۔ چنانچہ جلد بازی میں ان لوگوں کو، اپنی امت کو چھوڑ کر چل پڑے۔ رستے میں دریا آیا، کشتی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے کشتی نے سفر شروع کیا تو ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کشتی ڈوبنے لگی ہو تو لوگ کہتے تھے کہ کوئی گناہگار، کوئی خطا کار، کوئی نافرمان غلام ہماری کشتی میں موجود ہے۔ چنانچہ سب کے ناموں کی پرچی ڈالی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوبارہ ڈالی گئی پھر ان کا نام نکلا، تو لوگوں نے چاروں ناچار ان کو دریا برد کر دیا، دریا کے حوالے کر دیا۔ جیسے دریا میں ڈالا گیا وہاں سے ایک مچھلی آئی، ویل مچھلی تھی غالباً، انہوں نے ان کو کھا لیا اور صحیح سالم وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں 7 دن یا 40 دن گھومتی رہی ان کو لے کر دریاؤں میں، اور ایک جزیرے میں ان کو اگل دیا۔ جب اگلا تو وہ بالکل نحیف، کمزور، نو مولود بچے کی طرح ہو چکے تھے۔ کدو کا وہ درخت تھا، اس درخت سے جو شیرہ یا رس کدو کا گرتا وہ اس کو چاٹتے اور کھاتے۔ کئی دن اسی طرح لیٹے رہے اور فقط کدو کے رس پر گزارا کیا۔ پھر طاقت آئی تو پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے، اللہ سے معافی مانگی، اور بدستور مچھلی میں یہی ورد کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک تیری ذات پاک ہے، میں ہی ہوں اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔ تو یہ انسان کی اجلت پسندی ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں ہمیں کوئی خبر دے کہ فلاں نے تمہارے لیے یہ بات کی ہے، اچھا میں دیکھ لوں گا، اب فوراً تلوار لے کے اس کا سر قلم کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس نے یہ بات کی نہیں، یہ بات تو کسی اور نے کی۔ تو بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کر لینا، بدگمانی، تہمت، غیبت، چغلی خوری، چغل خوری پہ یقین کر کے اپنے لائے عمل کو ترتیب دینا، جلد بازی میں چھلانگ لگا دینا، ان لوگوں کا انجام پھر یہی ہوتا ہے۔ ہم دن میں کئی مرتبہ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، اللہ ہماری پکڑ نہیں کرتا کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں، امام نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اور زیادہ پکڑ ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن نبی کے ترک اولا کو بھی معاف نہیں کرتا۔ یونس علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا، ترک اولا کیا تھا، چنانچہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا نبی ترک اولا بھی کرے۔ آدم علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی؟ پوری جنت کو چھوڑ کر فقط ایک درخت، جلد بازی میں اس درخت کا پھل چکنے کے چکر میں
پوری جنت سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایک درخت ایک طرف, ایک معمولی سے درخت, اور پوری جنت ایک طرف. انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے نے, رسول اللہ نے ایک قبیلے کی طرف اپنے ایک صحابی ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ زکوٰۃ لے آؤ. وہ صاحب گئے, ان کی لڑائی تھی اس قبیلے سے, واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ قبیلہ مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. رسول اللہ نے جنگ کی تیاری کا حکم دیا تو فوراً آیت اتری کہ اے رسول, کسی پر لشکر کشی کرنے سے پہلے خوب غور کر لو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو, یہ نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم پر جات چڑھو. تو رسول اللہ نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ اس فاسق و فاجر شخص نے جھوٹ بولا تھا. تو یہ انسان کو چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے, اور یہ دیکھے اور یہ سوچے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور پھر اپنے لاہے عمل کو انجام دے. اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ مرغی لایا, مرغی سونے کا انڈا دیتی تھی, روزانہ ایک انڈا کافی اس کی کمائی ہو جاتی تھی گھر بیٹھے. اور اس نے سوچا کہ میں سارے انڈے نکال لوں, مرغی کو ذبح کیا تو بس ایک ہی انڈا نکلا جو وہ دے چکی تھی. تو انسان جلد بازی میں بہت سارے, مثلا آپ پہ کوئی احسان کر رہا ہے, قرض دے رہا ہے, یا آپ کو مشورہ دے رہا ہے, یا آپ کی مدد کر رہا ہے, تو آپ اس سے مزید مدد مانگتے چلے جاتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ انکار کر دیتا ہے. تو وہاں سے آپ کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جلد بازی نہ کیجیے, مسلسل کسی کام کو انجام دینے کے لیے اور زیادہ منافع کے لیے جب آدمی کودتا ہے تو پھر حلال حرام کو بھول جاتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ بات ہے کہ جب نیکی کا وقت آ جائے تو شیطان کے وسوسے میں آ کر اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے. یعنی نماز کا وقت آ گیا, اب آپ سوچنے بیٹھے, صبح امی اٹھا رہی ہیں, بیٹا اٹھ جاؤ فجر کی اذان ہو گئی ہے, اب آپ استخارہ کر رہے ہیں کہ فجر کی اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, نماز پڑھی جائے کہ نہیں پڑھی جائے. آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ نے سوچنے میں لگا دیا, اور نماز کا وقت چلا گیا اور چائے آ گئی. پھر آپ اٹھتے ہیں کہ بھائی ناشتے کا وقت ہو گیا. اللہ کو یہ پسند ہے کہ نیک کام میں جلدی کی جائے. جب نیک کام کا وقت آ جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس کو مؤخر نہ کریں, اس کو جلد از جلد انجام دیں. 10ویں خصوصیت اور 4تھی خامی انسان کے اندر, انسان ناشکرا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کفورا یعنی کفر کرنے والا. انسان جب کفر کرتا ہے تو منہ موڑتا ہے اللہ کی نعمتوں سے, جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کا انکار کرتا ہے. اسی کو ناشکرا کہتے ہیں. اور ناشکرے پن کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. شعبہ بن حاتم ایک شخص تھا, رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے رسول میں غریب ہوں, میرے پاس چند بھیڑیں ہیں, آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری رزق میں برکت دے اور میں امیر ہو جاؤں. رسول اللہ نے کہا کہ اے حاتب, تھوڑی سی دولت جو تیرے ایمان کو ثابت رکھے کافی ہے. لیکن دوسرے دن وہ پھر آیا, پھر ضد کرنے لگا. رسول نے کہا کہ دیکھ, اگر زیادہ دولت اچھی ہوتی تو میرے پاس سونے چاندی کے پہاڑ ہوتے. تیسرے دن پھر آیا اور کہنے لگا, رسول آپ دعا کیجئے کیونکہ اگر میرے پاس دولت آئی تو میں لوگوں میں خرچ کر دوں گا, اللہ کی راہ میں دوں گا. رسول اللہ نے چاروں ناچار اس کے لیے دعا کی اور اس کی بھیڑ بکریوں میں اللہ نے برکت دی. پہلے وہ ہر نماز میں پہنچ جایا کرتا تھا, مسجد نبوی باجماعت نماز ادا کرتا تھا, پہلے پہنچتا تھا, اول وقت میں ادا کرتا تھا. اس کے بعد پھر اس نے نمازوں میں ایک ایک کر کے آنا ختم کیا. ظہر عصر کی نماز میں آنا ختم کیا, یا ظہر عصر کی نماز پڑھتا تھا, مسجد میں آ کے فجر مغرب عشاء اپنے گھر میں پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد جمعے کی نماز میں آنا شروع کیا, باقی نمازوں میں چھوڑ دیا آنا. پھر اس کا ریوڑ, بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ اتنا بڑا کہ مدینے میں اس کا گھر چھوٹا پڑ گیا. اس نے بہت بڑی جگہ مدینے سے باہر لی اور وہاں رہنے لگا, اور دور رہنے کے سبب مکمل طور پہ مسجد نبوی میں اس کا آنا جانا
ختم ہو گیا مصروفیت کی بنا پر. جب رسول اللہ نے یہ دیکھا تو اکثر کہا کرتے تھے سوبلا تجھ پر افسوس ہے. پھر آیت اتری کہ لوگوں سے زکوٰۃ دو. رسول اللہ نے سوبلا بن حاتب کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا. سوبلا بن حاتب نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں. پھر وہ دوسرے قبیلے کے پاس گئے. وہاں کے لوگوں نے بالکل فراغ دلی کا مظاہرہ کیا اور بہترین غنائم جانور رسول اللہ کے لیے دیے. یہ بھی کہا کہ آپ بہترین غنائم مت دیں، بہترین جانور مت دیں، بس جو بھی آپ کو بہتر لگے وہ دے دیں، ضروری نہیں کہ سب سے اچھا جانور دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں بہترین جانور دیں. جب دوبارہ سوبلا بن حاتب کے پاس گئے تو سوبلا بن حاتب نے کہا کہ یہ میری بکریاں ہیں، یہ میری بھیڑیں ہیں، یہ میری ہاتھ کی کمائی ہے، میں کسی اور کو کیوں دوں. یہ جواب دے کر جب رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا، جملہ کہا اے سوبلا تجھ پر افسوس ہے. اس کے بعد قرآن میں آیت اتری کہ وہ لوگ جن کو ہم نوازتے ہیں جب ان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں. وہاں پہ موجود سوبلا کے کچھ دوست بھی تھے، وہ بھاگے بھاگے سوبلا کے پاس گھر کہنے لگے تیرے لیے قرآن میں آیت اتری ہے. بیچارہ بھاگا بھاگا رسول کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا. تو یہ انسان ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو روتا دھوتا ہے، اور جب کچھ آ جاتا ہے تو گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے. 11ویں صفت اور 5ویں خامی، انسان بخیل ہے. مکان الانسان قطورا، انسان بخیل واقع ہوا ہے، کنجوس. دیکھیے ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے لئیم. بخیل یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات پر خرچ کرے اور دوسروں پہ خرچ نہ کرے، اور لئیم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات پر بھی نہ خرچ کرے اور لوگوں پر بھی نہ خرچ کرے. سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر بھی خرچ کرے اور لوگوں پر بھی خرچ کرے. اور کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے، لوگوں پر خرچ کرے. یہ ہے افضل ترین درجہ سخاوت کا. اور اسفل ترین درجہ، بدترین درجہ بخالت کا لئیم ہے. بنو امیہ میں ایک حکمران گزرا ہے جس کا نام ہے منصور دوانقی. منصور دوانقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس انسان تھا. اس کا نام ہی دوانقی تھا، یعنی درہم درہم پر مرنے والا، ٹکے ٹکے پر یا روپے روپے پر جان دینے والا. خرچ نہیں کرتا تھا. اچھا، شعر و شاعری کا اس کا بڑا شوق تھا. اگر اچھا شعر سنتا اس کی تعریف کرتا اور تحفہ دینے کی بجائے کوئی بہانہ بنا دیتا. اچھا، اس کا حافظہ جو ہے وہ بہت تیز تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مجھے کوئی ایسا شعر سنائے جو اوریجنل ہو، اس کا اپنا لکھا ہوا ہو، نیا ہو، اور کسی کا ہو نہ، کسی اور کا نہ ہو، تو میں اس کو انعام دوں گا. جتنے وزن کا وہ شعر لکھے گا، یعنی جس کاپی پہ، جس کتاب میں، جس ورقے پہ پہلے زمانے میں درختوں کی چھال سے بنایا جاتا تھا ورق، اسی پہ لوگ لکھتے تھے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا ویٹ تو ہوتا تھا، پاؤ بھر، چھٹانگ بھر، اور اس کے برابر وہ سونا. اس نے کہا تھا میں دوں گا، بشرطے کہ وہ شعر میں نے سنا ہوا نہ ہو، وہ نظم. اب لوگ جاتے اس کو شعر سناتے، وہ دوبارہ وہ شعر سنا دیتا، کہنے کہ تو میں نے سنا ہوا ہے، اگر نہیں سنا ہوتا کیسے مجھے حفظ ہوتا. پھر لوگوں نے لمبی لمبی نظمیں لکھنا شروع کر دی. وہ نظمیں لے جا کر اس کو سنائی. جب نظم سناتے تو وہ دوبارہ وہ نظم سنا دیتا. وہ کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ آپ نے اپنے حافظے سے یاد کر لی ہو. تو کہتا میرے غلام سے سن لو. پھر اس کا غلام بھی سنا دیتا. پھر وہ کہتے کہ نہیں ہو سکتا آپ کے غلام کا بھی حافظہ اتنا تیز ہو. کہتا میری کنیز سے سن لو. اندر کمرے سے کنیز کو بلاتا، وہ بھی سنا دیتی. تو پتہ یہ تھا چلا کہ اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ جب ایک شعر یا ایک بات، ایک نظم کچھ سن لیتا تو اس کو اسی وقت ازبر ہو جاتی اور وہ اس بات کو فوراً دہرا دیتا. اور اس کا غلام اس سے کم یادداشت کا مالک تھا. جب تک وہ ایک دو مرتبہ نہ سن لیتا اس وقت تک اس بات کو نہیں دہرا پاتا.
اور کنیز اس سے کمتر یادداشت کی مالک تھی. جب وہ 3 مرتبہ سنتی تو وہ اس کو سنا پاتی تھی. اس طرح اس کو 3 شہادتیں مل گئی اپنی غلام کی, کنیز کی, کہ دیکھو ہم تینوں کو یہ شعر سنا ہوا ہے, ہم تینوں نے یہ نظم سنی ہوئی ہے, یہ تو پرانی نظم ہے. اور بیچارہ کوئی اس کو پہچان نہ سکا. کچھ لوگوں کے نزدیک اس کا یہ راز افشا بھی ہوا, لیکن مجبور تھے لوگ. اس زمانے میں ایک مشہور شاعر تھا اصمعی, بہت مشہور شاعر. وہ بھیس بدل کے اپنے منہ پہ کپڑا نقاب ڈال کر گیا اور کہا کہ میں نے نظم لکھی ہے. بادشاہ نے کہا سناؤ. جب اس نے سنائی تو اتنی کمپلیکیٹڈ, اتنی مشکل, اتنی ثقیل اور فصیح نظم تھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا. غلام سے پوچھا, غلام کا بھی منہ لٹک گیا کہ میں کیسے سناؤں, میں 2 مرتبہ میں سناتا ہوں, آپ 1 مرتبہ نہیں حفظ کر سکے, میں کیسے کروں. کنیز نے بھی سنانے سے انکار کر دیا. اور وہ لاچار ہو گیا اور کہا کہ تم لگتا ہے مشہور شاعر اصمعی تو نہیں. اس نے نقاب ہٹائی تو پتہ چلا کہ اصمعی شاعر تھا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, مجبوری ہے, اب کیا کروں, میں نے سالہ سال سے کسی کو تحفہ نہیں دیا, ٹھیک ہے تم اپنا وہ رقع پرچہ لے کر آؤ جس پہ تم نے لکھا ہے, تاکہ وزن کے برابر سنا دوں. پتہ چلا کہ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی رقع نہیں ہے, میں تو بدو آدمی ہوں, ہم لوگ تو پتھروں پہ لکھتے ہیں اشعار. جو وہ اونٹ پہ لے کر آیا تھا, اونٹ سے وہ پتھر اٹھایا, پتہ نہیں کتنے کلو کا تھا, کتنے من کا تھا, اس کو تولا, اس کے برابر اس کو سونا دیا گیا. تو اتنے کنجوس لوگ بہرحال جو ہے زمانے میں گزرے ہیں. لیکن بہرحال اس کا حافظہ تھا. لیکن پھر ہم وہی بات کہیں گے, اگر وہ حافظہ صحیح جگہ پہ استعمال کرتا تو ابو بصیر اور زرارہ جیسا بن جاتا, جن کو دنیا بھی ملی اور آخرت بھی ملی. انسان کی آخری خصوصیت اور چھٹی خامی, انسان جھگڑالو ہے, یعنی جھگڑا کرنے والا. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, اور ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا, پھر وہ اچانک لڑائی جھگڑے کرنے والا بن گیا. سورہ نحل آیت نمبر 4. اصل میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تھا تو فرشتوں نے یہی آبجیکشن کیا تھا کہ یہ زمین میں جا کے فساد کرے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق سے پہلے اور مخلوق کی تخلیق کی تھی جس نے بہت زیادہ جھگڑا کیا تھا دنیا میں, اس کے بعد ہمیں پیدا کیا ہے. اور فرشتوں نے ان مخلوقات کا انداز, طور طریقہ اور انجام دیکھ لیا تھا, تو ان کے دل میں وہی بات تھی کہ یہ انسان بھی یہی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے. اگر فرشتے مغرب کی جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دویم کو دیکھتے تو یقیناً وہ صحیح تھے, یا افغانستان عراق میں امریکہ اس کے استعماروں ہماریوں کی مداخلت کو دیکھتے ہیں تو یقیناً صحیح تھے. لیکن جب انہوں نے دنیا میں نور محمدی کو دیکھا, نور علی کو دیکھا, نور اہل بیت کو دیکھا اور ان کے ماننے والوں کو دیکھا, تب ان کو یقین آیا کہ واقعی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ صلح پسند ہے, امن پسند ہے. یہ تو چند لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, اور یقیناً جو فساد نہیں چاہتے, ہم نے کہا تھا نا بلا یریدون علوا فی الارض, کہ وہ زمین میں بلندی نہیں چاہتے. ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا, جن کے لیے کائنات کو پیدا کیا. امام مظلوم کی پیٹھ پر شبر موجود تھا, اور امام نے آخر وقت بھی اسے یہ کہا کہ تو اب بھی اپنے فعل سے باز آ جا, میں تیری بخشش کے لیے تیار ہوں. دشمن آپ کے سر پر موجود ہے, آپ کی پشت پہ سوار ہے, اور آپ جو ہے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو انسان جھگڑالو ہے, لیکن اس جھگڑے کو قابو میں کرنا ہے اپنی عقل کی بنیاد پر, اور انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے اسی عقل کی بنیاد پر.
ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ روس میں ایک ڈاکٹر نے مریض کو گھوسا مار کے ہلاک کر دیا. عجیب خبر مطلب. اور پتہ چلا کہ مریض نے پہلے ایک نرس کو لات ماری تھی, اس کی بنا پر ڈاکٹر نے اس کو گھوسا مار دیا. بہرحال تو ایسا بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ زندگی دینے کی بجائے زندگی کو چھین لے. تو کچھ لوگ یقیناً ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے تباہی, دنیا کے لیے فساد کا باعث بنتے ہیں, لیکن جب انسان اہل بیت کی اطاعت اور ان کی روشنی میں چلتا ہے تو وہ اپنی بلندی کو حاصل کر لیتا ہے. تو خالق کائنات کے علاوہ سب کچھ انسان ہے, منزل بھی انسان ہے, راہ گزر بھی انسان ہے, کھیتی اس کا حاصل بھی انسان ہے. اگر انسان اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھ لے تو یقیناً باطل پہ بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقا ذرا, دانا تو کھیتی بھی تو بارہ بھی تو حاصل بھی تو, آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ تو راہ رو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ اے طوفان سے کیا, نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. شعلہ بن کے پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو, خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو. یہ گفتگو انسان اپنے آپ کو پہچان کے حوالے سے مکمل ہوئی. اس گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور سلامات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.